اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین علیہ السلام کو بار بار بلند کرتے اور یہ کہتے، اے لوگو، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، یاد رکھنا میرے حسین پر جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے اور یہ تم سے مدد طلب کرے، اے لوگو میرے حسین کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میری اولاد ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف وہ حسین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، 3 دن کا پیاسا بھوکا جو کہ میدان میں تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں وہی حسین ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے؟ اے لوگو، کیا تم بھول گئے ہو کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے لوگو، پہچانو مجھے، پہچانو مجھے، میں وہی حسین ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے، میں اسی رسول کی اولاد ہوں، اسی کا خون ہوں۔ کیوں میرے بچوں کو بھوکا رکھا؟ کیوں میرے بچوں کو پیاسا رکھا؟ کیوں میرے بچوں پر تم نے ظلم و ستم کیا؟ کیوں میرے گھر والوں کو شہید کر دیا؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق کھایا ہے؟ کیوں مجھ پہ ظلم کرتے ہو؟ کیوں مجھ پر ظلم کرتے ہو؟ اتنے میں فوج یزید سے آواز آئی، اے حسین، ہم تیرے بابا سے بغض رکھتے ہیں اور اس بغض کی وجہ سے ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، جو تمہارے ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، یاد رکھو یہ وہی علم ہے جس کو میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا کہ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی کہ جس نے اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو تم یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا؟ آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اتنے میں فوج یزید کے سپہ سالار نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، اس نے کہا، اے شمر، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ حسین پر حملہ کرو۔ اور اتنے میں لاکھوں کی تعداد نے مولا حسین علیہ السلام پر حملہ شروع کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا، مولا حسین علیہ السلام نے نیام سے اپنی ذوالفقار کو باہر نکالا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ وہ حسین ابن علی، وہ شیر خدا کا بیٹا، وہ رسول اللہ کا نواسا، بجلی کی طرح لوگوں سے لڑتا ہوا، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی گئی کہ ایک اکیلا تنہا لاکھوں کو فنار کر رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ آؤ میدان میں، دیکھو 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ میدان میں 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ میدان میں علی کے شیر کی جنگ دیکھو، آؤ میدان میں رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو۔ آپ کے قریب کوئی نہ آ رہا، دور دور بھاگنے لگے۔ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے ہاتھوں میں اس کے بچے کی جان گئی، اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر کو کھودا۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اے شمر، کیا کر رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس سے لڑنا ناممکن ہے، اس کو مارنا ناممکن ہے، اس سے لڑنا ناممکن ہے، اس کو مارنا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس اتنے میں کچھ ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، بیبیوں کو باہر نکال لیا اور باقی مولا حسین علیہ السلام پر دور جا کر تیروں کی برسات کرنے لگ گئے۔ جس کے ہاتھ میں تیر آئے اس نے تیر مارے، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی مٹی لی،
کربلا کے پتھر لیے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکنے شروع کر دیے، مارنے شروع کر دیے۔ مولا حسین علیہ السلام کبھی خیموں کی طرف آتے ہیں، کبھی بیویوں کی طرف آتے ہیں، اور کبھی جنگ کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ عمر بن سعد نے اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو، جس کے پاس جو ہے وہ حسین کو مارے، جس کے پاس تیر ہیں وہ تیروں سے برسات کرے، جس کے پاس نیزے ہیں وہ نیزے مارے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کربلا کی مٹی لے اور حسین کی جانب پھینکنا شروع کر دے۔ جو سب سے زیادہ حسین پر ظلم ڈھائے گا، یزید اس کو اس کی سوچ سے زیادہ سونے ہیرے جواہرات دے گا۔ حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر اتنے زخم، اتنے ہزاروں کی تعداد میں زخم تھے کہ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جب گھوڑے سے نیچے آئے تو آپ نہ زمین پر تھے نہ گھوڑے پر، آپ تیروں کے مسلح پہ تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا وہ آپ کے چاروں طرف گرد گھومنے لگا، دوڑنے لگا، تاکہ جو تیر مولا حسین علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں سے کچھ تیروں کو وہ بچا سکے، کچھ تیروں سے وہ مولا حسین علیہ السلام کو بچا سکے۔ کہ اتنے میں عمر بن سعد کہنے لگا، اے لوگو رکو، یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، اس کو نہ مارو۔ افسوس کہ ان کو گھوڑے کی تو حرمت یاد رہی، لیکن اس حسین ابن علی کی حرمت کو بھول گئے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی سیر کرایا کرتے تھے۔ عمر بن سعد کہنے لگا، رکو، تیروں کی برسات کو روک دو اس سے پہلے کہ کوئی تیر اس گھوڑے کو لگ جائے۔ عمر بن سعد اور شمر کہنے لگے، جاؤ اور حسین کا سر کاٹو۔ جب وہ آپ کی طرف آئے، جو مولا حسین علیہ السلام کی گردن کی طرف آتا، جب سر مبارک کو دیکھتا، چہرے میں اس کو نبی کا چہرہ نظر آتا تو وہ دور دوڑ جاتا۔ شمر نے کہا، لگتا ہے یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی شمر مولا حسین علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلانے لگا تو مولا حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے۔ شمر نے سوچا، ہم نے حسین کی اولاد کو ذبح کر دیا، ہم نے حسین کی عورتوں پر ظلم ڈھایا، ہم نے حسین کو اس طرح مارا ہے، حسین ہمیں بددعا دے رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے جب لبوں کو پاس آ کے دیکھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اتنے عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں؟ اے شمر، کیا تم نہیں جانتے کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں؟ شمر نے کہا، میں جانتا ہوں، آپ حق پہ ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر کہنے لگا، میں اس لیے آپ کو قتل کر رہا ہوں تاکہ یزید میری جھولی کو دنیاوی مال سے بھر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کا سر قلم کر دیا اور سر کاٹنے کے بعد سید زادیوں کو لوٹا گیا، سید زادیوں کی چادروں کو کھینچا گیا، سید زادیوں کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوک نیزہ پہ بلند کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں سے چادروں کو کھینچ لیا، بی سکینہ کے دکانوں میں جھمکے تھے ان کو کھینچ لیا، آپ پر اور آپ کی اولاد پر ظلم و ستم کرنے لگ گئے، آپ کو تنگ کرنے لگ گئے، اور فوج یزید کا یہ منظر تھا، یہ عالم تھا کہ وہ خوشی سے جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے کہ ہم حسین کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو وہ اتارنے لگے، چھیننے لگے۔ اتنے میں مولا حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب ایک شخص آیا۔ اس شخص نے دیکھا مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی ہے، اس نے اس انگوٹھی کو اتارنا چاہا، وہ انگوٹھی نہ اتر سکی، اس ظالم نے مولا حسین علیہ السلام کی اس انگلی کو ہی کاٹ لیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم تپتی زمین پر ادھر سے ادھر پھیرایا گیا۔ شمر عمر بن سعد سے کہنے لگا، ہم حسین اور حسین کے ساتھی جتنے شہید ہوئے ہیں، ہم ان کی لاشوں کا یہ حال کریں گے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ یزید کے ساتھ بغاوت نہ کر سکیں، یزید کی اس دردناک سزا کو یاد رکھیں۔ سب کے جسموں سے ان کے سروں کو اتار لو اور سب کے جسموں کو، سب کی لاشوں کو پامال کرو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے،
تو کہیں سے بی بی لیلا کا قبیلہ آتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. کہیں بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی. تاریخ گواہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تنہا کربلا کی زمین پر، تپتی زمین پر پڑا رہا. تاریخ میں لکھا مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پامال کیا گیا. حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ دائیں والی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی اور بائیں والی دائیں طرف ہو گئی. سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس نے صبر کر کے دین کو بلند کیا، اسلام کو بلند کیا. سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین پر.